والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل موج من الأحوال مقتحم. علماء کرام گرامی قدر سامعین علی ساتھیوں، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت اس علاقے کے لیے خصوصی اور پورے ڈویژن کے لیے عمومی طور پر ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور جو پودا انہوں نے یہاں دین کا لگایا ہے اللہ کرے کہ ہمیشہ تر تازہ رہے. موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے اور ایسی اصل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکاری نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سزائے موت ہو چکی ہے، اور جب سزائے موت کسی قیدی کو سنا دی جاتی ہے تو وہ وہاں پر قید خانے میں اپنی زندگی کو بدلتا ہے، ماضی کو یاد کر کے روتا ہے، اور جو چند لمحے باقی ہوتے ہیں انہیں قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر ہم میں سے ہر ایک کو عدالت عالیہ نے سزائے موت سنا دی ہے. وقت نہیں بتایا، کسی لمحے بھی اس موت کے آرڈر پر عمل ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار رہیں. اور جو شخص کسی دین کی نسبت سے جڑے رہتا ہے، اگر موت اسے بستر پر بھی آ جائے تو اللہ قیامت میں شہداء کی صف میں اٹھائے گا. 1,44,000 صحابہ میں سے 65,000 صحابہ عملی طور پر میدان جہاد میں تقریباً شہید ہوئے، تو باقی جو صحابہ ہیں شہادت کا مقام انہیں بھی حاصل ہے، کیونکہ جان دینے کے لیے ہر وقت تیار وہ بھی تھے. جان جانے آخری کے سپرد کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے. تو آج ذرا دیکھ لو کہ جو لوگ عزیمت کے کاموں سے اگر دور رہتے ہیں تو پھر اگر ان کا ذہن ہی شہادت کا نہیں بنا ہوا تو کیا وہ اس ثواب سے کیا محروم نہیں ہو جائیں گے؟ اس لیے جب موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہے اور جس وقت آنی ہے اور جہاں آنی ہے، اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. جب موت آنے والی ہوتی ہے تو پہاڑ پر بھی آ جاتی ہے، اور جب آنے والی ہوتی ہے تو سمندروں کی تہوں میں ٹائٹینک دیکھنے کے لیے جانے والوں کی بھی وہاں بھی آ جاتی ہے. تو جب یہ بات حقیقت ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو کیوں نہ پھر یہ جان صحابہ کے کھاتے لگا دیں، بے شک ان کی عزت و ناموس کے کھاتے لگا دیں، پھر یہ جان ختم نبوت کے دفاع میں لگا دیں. جب موت کا وقت مقرر ہے، اسی دن آنی ہے اور اسی وقت آنی ہے، تو کتنا مزہ ہو کہ جب آئے تو فرشتے بھی اس موت پہ رش کریں، اور پھر انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو. اس لیے میرے دوستو، اس پاکستان کے اندر مولانا حق نواز جھنگی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو یہ راستہ دیا ہے
اس راستے میں الحمدللہ یہ شہادتوں کا آپشن کھلا ہوا ہے. آج ہمیں کہہ تو دیا جاتا ہے یار یہ کن کاموں میں لگے ہو, بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے, بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے. میں نے کہا جن کے لیے شہید ہوئے ہیں وہ ان سے بھی بہت بڑے تھے. اور جہاں تک بات علماء کی ہے تو یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے, اس کی 18 تاریخ آنے والا جمعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. کیا نبی نے حضرت عثمان کی جب افواہ پھیلی کہ شہید ہو گئے, کیا عثمان کے لیے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت نہیں لی, سارے صحابہ کو جمع کیا؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بڑے جذباتی لوگ ہیں آپ, یہ عثمان کے مسئلے پہ کیا پیغمبر جذبات میں نہیں آ گئے؟ کیا 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ یہی پیغمبر ہیں, کبھی بدر میں اپنی جمع پونجی کو لا کر بار بار ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اگر یہ نہ رہے تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اگر میرے صحابہ نہ رہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. بدر میں اتنا بچانے کی فکر اور ایک عثمان کے لیے سب کو لٹانے کا جذبہ, اور پھر جناب 1400 صحابہ اور ایک روایت میں کہ 1600 صحابہ انہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اب دیکھو اس بیعت کو اللہ نے اتنا پسند کیا. میں نے کراچی میں علماء کنونشن میں علماء سے سوال کیا, مجھے بتائیں اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ دیا کس عمل پہ تھا؟ جب صحابہ صدقہ کر رہے تھے تب اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوا, جب صحابہ روزہ رکھے ہوئے تھے تب اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا, یا جب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تب اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا؟ آج ہم کہتے ہیں اللہ صحابہ سے راضی ہوا, تو بھائی وہ کون سا عمل تھا جس عمل پر اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ دیا ہے؟ یہ سوال میں نے علماء کنونشن میں علماء سے کیا. میں نے کہا یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جب صحابہ ایک عثمان کے لیے توجہ, ایک عثمان کے لیے جب جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے, یہ عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ رب کو اتنا پسند آیا کہ ادھر سے آواز آ گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو چکا ہے. سبحان اللہ, اللہ سب سے راضی ہو چکا. اس عمل پر صحابہ کو رضی اللہ کا ٹکٹ ملا. کام آئے وہ یہ جو اپنا بات نے کس کام میں لگا دیا؟ میں نے کہا اللہ کی رضا والے کام میں لگا دیا. کہاں ہو؟ حالانکہ ان کی نمازوں کا ذکر قرآن میں, ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں, ان کے صدقوں کا ذکر قرآن میں, لیکن رضی اللہ کا ٹکٹ مل رہا ہے تو صحابی کے لیے جان دینے کے ارادے پر, اور بیعت لی. اللہ نے کہا سب سے راضی ہو گیا. اب جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ کے سامنے ماضی حال مستقبل سب برابر ہیں. آج جو مطلب کہتے ہیں کہ نبی کے بعد صحابہ بگڑ گئے تھے, نعوذ باللہ چینج ہو گئے تھے, بس 3 یا 4 مسلمان رہ گئے تھے, تو میں نے کہا یہ جو رضا کا ٹکٹ کا اس وقت تو اچھے تھے, اللہ نے رضا کا ٹکٹ دیا, بعد میں بگڑ گئے. اور میں نے کہا ظالم, میں اگر کسی کو آپ کی دکان پہ رکھواؤں اور کہوں کہ یار اسے دکان پہ رکھو, اور 4-5 مہینے بعد وہ بے ایمانی شروع کرے, دکان والا کہ یار آپ نے جو بندہ دیا وہ تو بے ایمان نکلا, میں کیا کہوں گا اس وقت تو بہت اچھا تھا, میں نے اس وقت کے حالات کے دیکھتے ہوئے کہا تھا بہت اچھا آدمی ہے, اس کو دکان پہ رکھو. آگے یہ بگڑ جائے مجھے تھوڑی پتا تھا. میں نے جو اچھا کہا اس وقت کے لحاظ سے, کیا اللہ کا علم بھی ایسا ہے کہ آج کہا اچھے ہیں کل وہ بگڑ گئے, اللہ کہے مجھے کیا پتا تھا آگے بگڑ جائیں گے؟ اللہ کا علم ایسا ہے؟ بولو, جس نے بگڑنا تھا اسے اس بیعت میں شریک ہونے ہی نہیں دیا. ابن حرقوس ایک منافق جس نے آگے خارجی فتنے کا سربراہ بننا تھا, اس
بیعت کے وقت وہ اونٹ اس کا گما وہ اونٹ تلاش کرنے نکل گیا. وہ ادھر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے اور صحابہ اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو رضا کا ٹکٹ دیا اس عمل پر کہ جب وہ عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے. آج جو سارے صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کرے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا؟ بابا راضی ہے جبھی تو ان کی قبروں کی خوشبوئیں آئی ہیں، جبھی تو ان کے مسکراتے چہرے ہم نے دیکھے. یہ 16 سال بعد اس حالیہ پچھلے سیلابی بارشوں میں چنی گوٹ ڈیرہ غازی خان میں عبداللہ شہید جو صحابہ کی عظمت کے لیے شہید ہوئے، ابھی ان کی قبر 16 سال بعد بیٹھی. دنیا حیران ہو گئی کہ زمین میں بھی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا. ہم کوئی پاگل نہیں ہے جو ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ہمارا موت کا کوئی ریت کے ٹیلے پر نہیں ہے. یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں، کراچی کا ہر چوک شہادت کی گواہی دیتا ہے. کون سا ایسا چوک ہے؟ ریانوی صاحب ایک دن ہمارے ساتھ کہ کراچی میں ہم چل رہے تھے، میں کہہ رہے تھے یہاں فلاں شہید ہوئے تھے، یہاں فلاں شہید ہوئے تھے. کہ اتنے کوئی جگہ ایسی ہے جتنے کوئی شہید نہیں ہویا؟ میں کہا کوئی جگہ نہیں. لیکن کام جو چل رہا ہے، کیوں؟ تو انہوں نے عبدالغفور ندیم شہید کی قبر کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے. انہوں نے خیرپور میں علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر کی خوشبو سونگھی ہوئی ہے. ہاں انہوں نے اپنے شہداء کے مسکراتے چہروں کو دیکھا ہوا ہے. بات کو سمجھیں، موقف کو سمجھیں. حق نواز جو کہا کرتا تھا میری آواز عالمی آواز بنے گی، لوگ کہتے تھے پنجاب کا مولوی ہے، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی آواز پنجاب سے باہر تک نہیں جائے گی، اور یہ کہتا ہے میری آواز عالمی آواز بنے گی. آج دنیا دیکھ لے حق نواز کی آواز کو اللہ نے عالمی آواز بنا دی ہے. بابا کام بڑا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں اتنی مذہبی جماعتوں کے ہونے کے باوجود ایک نئی جماعت حق نواز کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا جو بھی مسلمان ہوتا نبی ان سے بیعت لیتے تھے یا نہیں؟ بیعت تو نبی صحابہ سے پہلے لے چکے تھے، لیکن حدیبیہ میں دوبارہ بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ کہتے وہ دوبارہ بیعت ضرورت تھی وقت کی، کیونکہ ایک نیا ایشو تھا، ایک نیا کام تھا. عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ تھا، اس لیے بیعت کے ہوتے ہوئے نئی بیعت کی. میں نے کہا ساری جماعتیں پہلے تھیں، ٹھیک ہے اہل حق کی جماعتیں تھیں، لیکن صحابہ کے لیے حق نواز نے بھی نیا ایشو دیکھتے ہوئے ایک نئی جماعت بنائی. تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ سنت تو نبی کی پوری کر کے ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت و ناموس کا پہرا دیا جائے. اور اس پہرے کا طریقہ جہاں یہ ہے کہ اس جماعت کا حصہ بنا جائے، وہاں ذاتی طور پر بھی صحابہ کرام کے متعلق ہمیں معلومات ہو. ورنہ یہ مرزا انجینئر جیسے، اللہ یاری جیسے یہ بدبخت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تمہارے ایمان کو کہیں نہ اچک لیں. اتنا دھوکہ کیونکہ اسے پتہ ہے سامنے والے تو پردے کے پیچھے مجھے دیکھ رہے ہیں، اسکرین کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، کون سا کسی نے گریبان پکڑنا ہے. اور اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ وسوسہ قیامت تک صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بعض بدبختوں نے ڈالنا تھا. اسی لیے اللہ نے اس وسوسے سے بچنے کے لیے قرآن میں دعا نازل کی ہے. ربنا اغفر لنا
ربنا لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. یہ مشن پہ ہم چل رہے ہیں. روزانہ صبح فجر اور مغرب کے بعد یہ دعا پڑھنا میرے معمولات میں شامل ہے. یہ کیوں کہ وسوسہ ہے کسی وقت بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن اس کا جب ہمارے پاس جواب ہو تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہی نہیں ہے بھائی جس پر اعتراض بنتا ہو. یاد رکھو, ایک صحابی ظہر سے پہلے فجر کے بعد مسلمان ہوئے, ظہر سے پہلے شہید ہو گئے, نماز ایک بھی نہیں پڑھی, روزہ ایک بھی نہیں رکھا, صبح کو 8-9 بجے مسلمان ہوئے, دن کو 11-12 بجے شہید ہو گئے. دیکھو نا, اب بعد والا کوئی نمازی پرہیزگار ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ بعد والوں نے نماز پڑھی, کسی نے ذکر کیا, کسی نے روزہ رکھا, کسی نے صدقہ دیا, کسی نے بیت اللہ کو دیکھا اور اسیرم نے چہرہ رسول اللہ کو دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں ہے. صحابی عمل سے, اس کے صحابی بننے میں عمل کا کوئی دخل نہیں. ہاں عمل اس کے جنتیوں والے ہوتے ہیں, لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھا, صرف دیدار مصطفیٰ کیا ہے تو ساری دنیا سے آگے نکل گیا. جب صحابی عمل کی وجہ سے بنتا ہی نہیں ہے تو صحابہ کے کسی عمل کو لے کر صحابہ پر اعتراض بن سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب وہ عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں تو ان کے کسی عمل کو بنیاد بنا کر اور اس میں بھی جھوٹ ملا کر, حالانکہ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں. اگر حضرت عائشہ سے ہار کھونے کی غلطی نہ ہوتی تو مجھے تجھے تیمم ملتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے تجھے تیمم ملتا؟ یہ دیکھو اشہر الحرم میں جہاد حرام ہے, رجب کا مہینہ بھی اشہر الحرم میں آتا تھا, ان 4 مہینے میں لڑائی حرام تھی. صحابہ سمجھے کہ رجب کی آج آخری تاریخ ہے, چاند 30 کا تھا, وہ سمجھو 29 کا ہے. دوسرے دن یکم شعبان تھی, انہوں نے دشمن پہ حملہ کیا, دشمن نے کہا اشہر الحرم میں لڑائی لڑی. اعتراض صحابہ پہ, صحابہ حیران, یہ کیا ہو گیا یار, اب تو سمجھے چاند نظر آ گیا. اب انہوں نے اعتراض شروع کیا, سنو ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو, میرا چیلنج ہے کہ اعتراض صحابہ پر ہوا ہو اور رب نے جواب نہ دیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اعتراض شروع کر دیا, رب نے کہا فتنۃ اشد من القتل. یہ جو تم فتنے بناتے ہو, اس قتل کو دیکھ رہے, اپنے فتنوں کو نہیں دیکھ رہے. غلطی تو ہوئی, لیکن سال کے 12 مہینے جہاد حلال ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اگر یہ خطا نہ ہوتی, یہ ایک چیز سامنے نہ ہوتی, تو اب یہ سال کے 12 مہینے ہم لڑائی کیسے لڑتے؟ ادھر ان 4 مہینوں میں امریکہ وہاں سے بمباری کرتا اور یہاں سے بیچارہ خان صاحب نسوار اور کعوہ پی رہا ہوتا اور نسوار لگا رہا ہوتا. کہتے ہیں وہ سو کو میں یار دے, میں اس کے جہاد حرام کرے گا, بس کعوہ اس کا نسوار ہو کر بجدہ کاٹ دے. لیکن تیری میری غلطی ہونا تو لوگ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. صحابہ کے لیے لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے جزا پائی. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے جزا پائی. ان کی تو خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں. تو اب دھوکہ, مجھے کسی نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے یا نہیں, نبی نے فرمایا معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اسے قتل کر دو. میں نے کہا ہاں حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو. میں بتا رہا ہوں وسوسے کے طریقے کیا ہیں. یہ بات میں نے کسی جگہ کی, ایک پینٹ شرٹ کا ایک لڑکا میرے پاس آیا, میرا ہاتھ تھما, کہتے مولوی صاحب اتنے عرصے سے ایک ذہنی ٹینشن تھی, الحمدللہ آج حل ہو گئی. میں پوچھ کسی سے نہیں سکتا تھا کہ کوئی مولوی مجھے تھپڑ نہ مارے, میں پوچھوں کیسے؟
میں نے کہا ہاں حدیث میں کہ معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو، اور پھر بھی تم معاویہ کے نام کی قرآن اندازیاں کرواتے ہو، پھر بھی معاویہ کے نام کو جلسے کرتے ہو۔ میں کہا بات سن، نبی نے فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی ہے، اور عبد الرحمن نے حضرت علی کو شہید کیا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دھوکہ نہ دو، جس عبد الرحمن نے علی کو شہید کیا وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور جس عبد الرحمن کو نبی نے جنتی کہا فرمایا وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ دو عبد الرحمن الگ الگ ہیں۔ تو میں نے کہا انی ریا، معاویہ بن ابی سفیان بھی الگ ہے، معاویہ بن یعقوب بھی الگ ہے۔ جسے کہا منبر پہ دیکھو تو قتل کر دو، وہ معاویہ بن یعقوب تھا جس وقت نے کہا تھا میں مسلمانوں کے نبی کے منبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا، تو نبی نے فرمایا جو معاویہ کو دیکھے میرے منبر پہ تو قتل کر دے، یہ الگ معاویہ ہے، اور جس معاویہ کی طرف تم رخ پھیرنا چاہتے ہو وہ معاویہ تو وہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ سفر کرے اور اس کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہو تو پیغمبر کے معصومانہ ہاتھ اٹھ کر دعا دیتے ہیں اللہم املأہ علما، اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ میں نے اس دن وہاں بھی کہا کہ کسی نے کہا علم پیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیث بنائی ہے؟ میں نے کہا شیعہ کتاب ہے بہاء الانوار جلد 10 صفحہ 110، اس کتاب میں یہ بات ہے نبی جب حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کرانے لگے تو نبی نے فاطمہ سے پوچھا تو بیٹی سے کبھی کبھی پوچھ لینا بھی سنت ہے نبی کی۔ ہم نے ہر چرسی ہاتھ میں عالمہ کو بھی دے دی، شوہر لڑکا چرسی ہے، موالی ہے، پیتا ہے، اور ایسا پیتا ہے کہ میں نے سوچا بڑا ہو کہ پائلٹ بنوں گا، فراز چرس کا سٹا لگایا خود ہی بن گیا جہاز۔ اور بیٹی عالمہ ہے، خود نہیں تو بیوی کے ذریعے سے پوچھوا لیا کرو تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ فاطمہ تیرا علی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا باقی تو ٹھیک ہے لیکن علی کا پیٹ تھوڑا بڑا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو نبی نے فرمایا اما علمتی انہ قد ملأ علما، تمہیں پتہ علی کے پیٹ میں اللہ نے علم رکھا ہے؟ میں کہا علی کے پیٹ میں علم ہو سکتا ہے تو معاویہ کے پیٹ میں علم کی دعا نہیں ہو سکتی؟ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اعتراض کے طریقے جو کیے جاتے ہیں اس کی حقیقت اگر وقت ہوتا تو میں کچھ اور مثالیں دیتا، لیکن وقت وہ کیا کہتے ہیں ساتھ ندیم اس موقع پہ وقت کیا زنجیر بنا ہوا ہے، ہاں وہ اتنی سخت اردو ہمیں بھی نہیں آتی جہاں سے یہ سیکھ کر آتا ہے، وقت قوم کی زنجیر بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو بس میری اس بات سے صرف اتنا اندازہ کر لو، دنیا کی کسی شخصیت کو تاریخ کے ترازو میں پرکھ لینا، لیکن کامیابی کا اصول دے کے جا رہا ہوں، جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے وہ تاریخ کے ترازو میں نہیں تولے جاتے، وہ ہمیشہ قرآن کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ انہیں تولنا ہو تو قرآن کے ترازو میں، انہیں دیکھنا ہو تو قرآن کے صفحات میں، انہیں پرکھنا ہو تو قرآن کے اصولوں میں۔ ان کی نیتوں پر اگر کسی تاریخ نے قدم لگانے کی کوشش کی ہے اٹھا کے پھینک دینا ردی کی ٹوکری میں، تاریخ نے ان کی اگر کسی جگہ نیت کے فطور کی بات کی نہیں مانتا، کیونکہ ان کی نیتوں کا ذکر قرآن میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولو اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حدیث آ جائے، جمع ہو سکتی ہے، تدبیر ہو سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ان علماء سے پوچھ لینا، قرآن کو لیں گے اور خبر واحد کو چھوڑیں گے۔ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد میں تدبیر نہ ہو تو چھوڑا جائے گا، تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ آ جائے تو اسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے دل کے اندر ہمیشہ ان کی عظمت ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا ادب ہو،
ان کے تذکرے ہوں، ان کی شانوں کو بیان کیا جائے، ان کی عظمتوں کے ترانے گائے جائیں، اپنی نسلوں میں بھی پیغام دے کے جانا کہ ان کے محافظ بننا جو محمد کے محافظ تھے، ان کے پہرےدار بننا جو نبی کے پہرےدار بن کے گئے، ان کے گنمین بن کے رہنا جو نبی کے گنمین بن کے رہے۔ اور یہی تو وہ سبق تھا جو حیدری شہید دے کر گیا تھا کہ وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا۔ آؤ ان کی عظمت کے لیے میدان عمل میں یہ کہتے ہوئے کود پڑو کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا